ایک ہندوستان سے آیا تھا شخص، اس نے آ کے امام سے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کس بات کا مناظرہ؟ اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں تیرے علم کے قصے سن کے، کہ مدینے میں ایک شخص ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے ہر علم پہ بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا چل میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو مجھے سوالوں کے جواب دے۔ امام نے کہا کون سے؟ اس نے کہا مجھے بتا کہ انسان کی اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس بیماری کا علاج۔ امام سارے سوالوں کو جواب دیتے رہے۔ جب اس کے پاس بیماریاں ختم ہو گئی، امام نے کہا میں تجھ پہ سوال کروں؟ اس نے کہا کریں۔ امام نے کہا چل تو مجھے بتا، انسان کی پیشانی میں لکیریں کیوں ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتا سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا آنکھ گول کیوں نہیں ہوتی؟ تو مجھے بتا نتنے نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ تو مجھے بتا کوہنی پیچھے کی طرف کیوں مڑتی ہے؟ تو مجھے بتا کہ پاؤں کے تلوے میں یہ خلا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ امام نے کہا تو نہیں بتا سکتا، ہم بتائیں؟ اس نے کہا آپ بتائیں۔ امام نے فرمایا سر پہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے، سردی کی شدت سے دماغ کو بچا کے رکھے۔ اس نے کہا اچھا۔ مولانا نے فرمایا ہم آگے تمہیں بتاتے ہیں، پیشانی پہ لکیریں اس لیے ہوتی ہیں کہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ آئے۔ اس نے کہا یہ آنکھ کا آنسو نمکین کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ جو بزرگ بیٹھیں گے یہاں داد یہ دیں گے۔ اس نے کہا اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی آنکھ کے اندر جو آنسو ہوتا ہے اس کا ذائقہ نمکین کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ کے اندر چربی ہوتی ہے، چربی محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے۔ کان کا پانی اس نے کہا کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ امام نے کہا اس لیے اگر کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان سوتا تو کیڑے کان کے اندر چلے جاتے۔ اس نے کہا آنکھ گول کیوں نہیں ہے؟ امام نے کہا آنکھ گول ہوتی انسان جو دوا لگاتا وہ بہہ جاتی۔ اس نے کہا ناک کے نتنے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ امام نے کہا اس لیے کہ سانس کھینچ کے دماغ کو پہنچا۔ اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے۔ اس نے کہا ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان چھو کے کسی چیز کو پہچان سکے۔ اس نے کہا پاؤں کے تلوے میں خلا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا پاؤں سیدھا ہوتا تو انسان چلتے ہوئے تھک جاتا۔ 132 سوالات اس نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن تک بطول کے بیٹے سے کیے۔ امام ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ جب 132 جسم کے بارے میں پوچھ چکا تو اس نے اپنی پاؤں سے نالین اتاری، اپنے گھٹنے مدینے کی مسجد کے ریت پہ رکھے، ادھر وہ سر سجدے میں رکھنے لگا تھا، یا امام نے اس کے سر کے نیچے آ کے اپنا ہاتھ رکھا۔ امام کہنے لگا کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا تجھے سجدہ کرنے لگا ہو۔ امام نے کہا مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو باتیں تو نے بتائی ہیں یہ عالم نہیں بتاتا، خالق بتاتا۔ تو خالق۔ امام نے فرمایا سجدہ مجھے نہیں، سجدہ اس سے کر جس نے ہمیں علم کے اس عہدے پہ بٹھایا جہاں ہم انسان کی کیا کائنات کی ہر چیز کی خلقت کو جانتے۔ فخر کیا کرو تم پوچھنے والوں کے ماننے والے نہیں، بتانے والوں کے اماموں کے ماننے والے۔ جتنا سینہ چوڑا کر کے زندگی گزارو اتنی گزارو، جیب میں ایک ٹکا نہ ہو، جیو فخر سے۔ وہ پیسہ امیری نہیں، علی کی ولایت امیری ہے۔ زیادہ دولت والا بندہ امیر نہیں ہوتا، علی ولی اللہ والا بندہ امیر ہوتا۔ سینہ جوڑا کر کے جیو، فخر سے جیو، کیونکہ ہمارے پیر ہمارے امام ان کے ایڈریس یہ نہیں کہ ان کے پہلو میں کسی نے پوچھنا جی میں نے اپنے پیر کی قبر پہ زیارت کرنے جانا، اور دوسرا کہے ان کے ساتھ۔ ہمارے ان کے ساتھ نہیں، ہمارے جہاں جاتے ہیں وہ جگہ مشہور کر دیتے ہیں۔ یہ مکے میں آئے تو معظمہ کر دیتے ہیں، یہ مدینے پہنچے منورہ کر دیتے ہیں، یہ نجف میں آئے تو اشرف کر دیتے ہیں، یہ کربلا میں پہنچے تو معلی کر دیتے ہیں، یہ مشہد میں جائیں تو مقدس کر دیتے ہیں، یہ کاظمین میں جائیں تو شریفین کر دیتے ہیں، یہ جگہیں معتبر کر دیتے ہیں۔ آج بڑے شکر
سجدہ شکر ادا کیا کرو کہ آج ایک فرمان سننے کے لیے کئی جگہوں سے تمہیں وہ فرمان نصیب ہو جاتا. مصر کا رہنے والا شخص تھا, امام صادق کا دور تھا. بڑی اہم بات, بڑا اہم مسئلہ واقعے میں سنانے لگا. بندہ مصر میں رہتا تھا, غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے بیٹھا. مصر کے رہنے والے مولویوں سے پوچھا, جواب سے مطمئن نہیں ہوا. سفر کیا, مدینے آ گیا. جب وہ مدینے پہنچا تو حکومت نے امام کو نظر بند کر دیا. امام کے علم کی وجہ سے امام کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا تھا. جب وہ مدینے پہنچا تو مدینے پہنچ کے اس نے لوگوں سے کہا کہ وارث رسول کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا دربار میں. وہ جب سیدھا دربار میں گیا جو تخت پہ بیٹھا تھا, اس سے جا کے اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں, کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں, ساری زندگی میں نے رسول کو دیکھا نہیں, اسلام مصر پہنچا تھا, میں نے اسلام قبول کر لیا, مجھے مذہب اچھا لگا, میں نے مان لیا, اب میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا, میں محمد کے اللہ کو مانتا ہوں, اس محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں, اس محمد کے وارث آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں. اس نے کہا جی مجھے دین کا مسئلہ بتائیے, میں غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا ہوں, اس بارے میں محمد کا دین کیا کہتا ہے؟ حاکم نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا, شام تک انتظار کر, شام کو جو دربار کے علماء آئیں گے نا ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا. وہ شام تک دربار میں بیٹھا رہا, سارا دن وہ دربار کا منظر دیکھتا رہا. شام کو مولوی دربار میں آئے, اس نے کہا جی کہ میں مصر سے آیا ہوں, غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, اب کیا کروں؟ انہوں نے جب اسے جواب دیا, اب میں اشارہ کروں گا, بعد میں کھل کے نہیں بتا سکتا, وہ سیدھا واپس آ کے حاکم کے پاس کہنے لگا جواب سن کے میں مطمئن نہیں ہوا, اتنا پتا چل گیا ہے نہ ان کا تعلق غیرت سے ہے نہ تیرا تعلق غیرت سے. یہ کوئی غیرت کا مذہب ہے؟ واللہ با حسین, میں ممبر کی عزت کا سب جتنے میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے, کتابیں لکھتی ہیں کہ اس شخص نے اپنی داڑھی کو نوچا اور نوچ کے کہنے لگا وائے ہو مجھ پہ, کیوں میں نے محمد کا کلمہ پڑھا, حیرانگی ہے مجھے, کیوں میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ایسا مذہب ہے؟ یہ اسلام کو برا بھلا کہتا دربار سے نکل رہا تھا, یا صادق آل محمد کے نوکر نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا وارث کی پہچان تجھے نہیں ہے, گلا اسلام کو دے رہا. اس نے کہا پھر وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا وارث یہ نہیں. اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو تخت والے ہیں. نبی کے جانے کے بعد دو حصے ہو گئے اسلام کے, ایک تخت والا اسلام ہے, ایک غدیر والا اسلام. اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حکومت کے, یہ سگائے دنیا ہے, یہ دنیا پرست ہے. اس نے کہا پھر محمد کا وارث؟ اس نے کہا گھر کے اندر. اس نے کہا مجھے اس سے ملا کے لا. اتنا کہنا تھا, یہ کتابیں کہتی ہیں اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے. اس نے کہا کاش تو پہلے آتا, محمد کا بیٹا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھتا تھا, روز مجلس سے ہوتی تھی, روز درس ہوتے تھے. اب تو حکومت نے نظر بند کر دیا ہے, اب تو بڑا عرصہ ہو گیا میں بھی مولا کی زیارت نہیں کر سکا. اس نے کہا کس نے بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اسی حاکم نے. اس نے کہا ملے بغیر میں مان گیا ہوں وہ سچا ہے. اگلی سطر سننا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل. اس نے کہا میں مان گیا وہ سچا ہے. اس نے کہا ملا تو نہیں اور تو مان کیسے گیا وہ سچا ہے؟ اس نے کہا میں مان گیا ہوں جب اسے پابند کیا ہوا ہے, کیونکہ سچ میں پابندی ہوتی ہے, جھوٹ میں نہیں ہوتی. اگر اسے پابند کیا ہوا ہے تو وہ سچا ہے. اس نے کہا پھر اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھوں گا. اب یہاں میں نے جو بات کہی تھی کہ میں واقعے میں ایک بہترین نصیحت آپ کے سامنے رکھوں گا, جو سب دعا حاصل کروں گا. جس وقت وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا اس وقت مدینے میں ایسے جید صحابی موجود تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے. لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں, اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں. نہیں, انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا. نہیں, بات ابھی سمجھیے گا. جب امام موجود ہو پھر
پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں، اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ۔ اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں، پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے، اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور۔ صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے، وہ تو نظر بند ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ بس آخری جملے کہنے لگا ہوں اور شیعت کا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا میں یہاں ہوں، میں ان سے باخبر نہیں، وہ مجھ سے باخبر ہے۔ اگر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ مسئلے کا جواب بھی دے گا، مجھے ملے گا بھی، مجھے بلائے گا بھی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ گلی میں جا کے حالت دیکھ۔ جب وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ سپاہی، فوجیں، چھتوں پہ سپاہی کھڑے، امام کی گلی میں مخبروں نے گھر کرائے میں لیے ہوئے تھے، وہ دروازوں کی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ امام سے ملنے کوئی نہیں آیا۔ اتنا سخت پہرا۔ چلا گیا مدینے کے باہر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گجرات کی سرزمین پہ یہ اعلان کرنے لگا ہوں، 3 مہینے تک وہ شیعہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا، ایک مسئلے کے لیے، نہ کسی مولوی سے پوچھا نہ کسی غیر معصوم سے پوچھا۔ 3 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں امام سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تھک کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہنے لگا قصور میرا ہے، میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مل نہیں رہا، شاید تجھے میری محنت پہ یقین نہیں، جنازہ اٹھے گا میرا یہاں سے، تجھے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مدینے کے باہر رو رو کے امام سے باتیں کر رہا تھا، یہاں پیچھے سے ایک سبزی فروش گزرا، اسے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا مدینہ۔ کیا کرنے؟ سبزی بیچنے۔ اسے کہا تو روزانہ جاتا ہے؟ روزانہ جاتا ہوں۔ اسے کہا وہ جو مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم ہے کبھی وہاں بھی گیا ہے؟ اسے کہا ہاں جاتا ہوں روزانہ، سبزی جو بیچتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں جاتا ہوں وہاں پہ۔ ایک لمحے کے لیے اسے امید کی کرن آئی۔ اسے کہا رک 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 رک، سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا ساری سبزی بیچ۔ نہیں، شاید آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب نہیں ہوئے۔ اب میں جس دہلیز میں داخل ہونے لگا ہوں، اب تمہارے جسم یہاں ہوں گے، روحیں یہاں نہیں ہوں گے۔ سبزی بیچے گا؟ اس نے کہا کتنی؟ اس نے کہا ساری، لباس بھی بیچ دے، میرے کپڑے تو پہن، اپنے کپڑے مجھے پہنو۔ سبزی فروش بن گیا، سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا۔ میرا بادشاہ حسین میرے لفظوں میں اتنی طاقت دے دینا کہ یہ لفظ تمہارے دلوں میں اتریں اور ایک بندہ مجمع سے چہرے میں چمک لے کے آنکھوں میں ولایت کی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جواب دے دے کتنا اچھا شیعہ تھا، امام کی محبت میں سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا۔ ہائے ہائے ہائے، محبت مولا میں روح بدل گئی۔ رسول کے بیٹے کی محبت میں بسم اللہ سر لباس بدل لیا، ضمیر فروش نہیں بنا، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہو گیا۔ کس مدینے میں؟ جہاں بطول کا بیٹا ہے۔
کس مدینے میں جہاں 3 مہینے گلیوں میں پھر رہا اور امام سے مل نہیں رہا؟ مدینے میں داخل ہو گیا سبزی فروش بن کے، سبزی لے لو سبزی لے لو۔ گلیوں سے ہوتا ہوتا محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ ہو گیا۔ محلہ بنی ہاشم کی پہلی چیک پوسٹ جہاں فوجی کھڑے تھے، انہوں نے روکا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھے خبر ہے اس گلی میں کون رہتا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو سبزی فروش ہوں، روزانہ سبزی بیچنے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، گزر جا۔ 3 مہینے کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا، گلی میں داخل ہو گیا، محلے میں پہنچ چکا ہے۔ اب پتا ہے کہ اسی محلے میں مولا کا گھر ہے۔ اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے جس گلی میں میرے بادشاہ کا محل ہے۔ جو ہی اس گلی میں آیا تو پھر فوجیوں نے روکا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا اس گلی میں سبزی بیچنے جا رہا۔ اس کا تجھے پتا ہے کہ اس گلی کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کا مجھے یہی خبر ہے کہ یہاں کوئی اہم شخص رہتا ہے جس کے لیے فوجیوں نے یہاں پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کسی کا پتہ نہیں، میں تو دوسرے شہر سے سبزی بیچنے آتا ہوں، چل گزر۔ اب امام کی گلی میں داخل ہو گیا۔ اب دل دھڑکنا بند ہو رہا ہے، قدم بوجھل ہو گئے۔ 3 مہینے سے جس کا انتظار کر رہا تھا وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب زبان گونگی ہو گئی ہے اور یہاں والی زبان بول رہی ہے۔ اب دھڑکنیں گفتگو کر رہی ہیں، دل کے لہجے سے بول رہا ہے، زبان بالکل چپ ہے، یہ دل بول رہا ہے کہ دیکھ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب میرا اتنا امتحان نہ لے، اب میری محبت کی قدر کر لے، میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں، اب تو جہاں بھی ہے مجھے بلا لے، چل مجھے سوال کا جواب نہ دینا، مجھے صرف زیارت کروا دے، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کیسے تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کا حسن کیسا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کریم کتنا تھا۔ اب یہ دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرتا ہوا امام کے دروازے کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ اب پتا ہے کہ یہ دروازہ ہے امام کا، لیکن فوجی یوں چھتوں پہ ہیں، سپاہی آگے پیچھے ہیں، یوں پہرا ہو رہا ہے۔ اب جب امام کے دروازے کے بالکل سامنے سے گزرا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو دوسری طرف سے باہر نکل جاؤں گا، واپس مڑنے کوئی نہیں دے گا۔ اسی گھر کے اندر مولا بیٹھے، ابھی دروازے کے سامنے تھا، اگلا قدم آگے اٹھا نہیں تھا یا امام کے گھر کا دروازہ کھلا۔ نوکر نے کہا سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے، کل بھی تو خراب سبزی دے گیا۔ مولا ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسے اندر بلاؤ، آج ہم سبزی خود لیں گے۔ خوش ہو گیا، پتہ چل گیا کہ تیر چل گیا، دھڑکنے سمجھ گیا، وہ گفتگو بات بھانپ گیا۔ وہ جلدی سے امام کے دروازے کی طرف، فوجیوں نے سامنے تلواریں نیزے کی، کدھر؟ اسے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے مولا نے بلایا۔ اسے کہا تمہیں پتہ ہے اندر کون بیٹھا ہے؟ اندر شیعوں کا امام بیٹھا ہے، پابندی لگائی ہے حکومت نے، کوئی اسے مل نہیں سکتا، اور تو اتنی جلدی جائے گا؟ اسے کہا اس نے کہا ہے کہ سبزی ان کے مولا نے دے کے لینی ہے، میں تو سبزی بیچنے جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا کون ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ 2 سپاہی پھر ساتھ چلے، امام کے صحن کے اندر جا کے ٹوکری رکھ کے بیٹھ گیا۔ کتنا خوش نصیب تھا۔ اب جتنے نمازی میرے ساتھ شامل ہیں مجھے اتنے ہی چاہیے تھے، جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے وہ اگلی صف میں آ گئے ہیں۔ یوں امام کے صحن میں بیٹھا ہوا اور نظریں ہیں حجرے کے پردے پہ، پتہ ہے کہ اس حجرے سے باہر آئیں گے۔ سپاہی سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، نظریں حجرے پہ ہیں، دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہے، ایسے انتظار کر رہا تھا جیسے موسیٰ طور پہ کرتے تھے۔ یک لخت حجرے کا پردہ اٹھا، امام کا پہلا قدم صحن میں آیا، سر پہ رسول والا امامہ، ابو طالب کی ابا،
हाशिम की दस्तार, असाए मूसा को हाथ में लिए हुए, अंगूष्ठरी सुलेमान को अंगूठी में पहने हुए, चेहरे पे हसन वाली मुस्कुराहट, अली वाला हुस्न। ये इमाम को ऐसे देख रहा था जैसे मिस्र की औरतें यूसुफ देख रहे हैं। अगले ही लम्हे में महताब इमामत इसके पहलू में आ गया। इमाम इसके करीब आके बैठ गए। खुशबू विलायत को इसने सूंघना शुरू किया। इमाम ने इसके करीब बैठ के टोकरी से कपड़ा हटाया। इमाम ने सब्जी चुननी शुरू की। ये इमाम का चेहरा देख रहा है। सवाली को सवाल भूल गया। साहिल को खबर ही नहीं कि मैं कहां पे हूं। ये इमाम का चेहरा देख रहा था। इसने सिपाहियों की तरफ देखा, अपना चेहरा इमाम के बिल्कुल करीब किया। अभी ये चेहरा करीब कर रहा था। इमाम ने कहा तेरी तलाक नहीं हुई। कोई एक बंदा तो होगा जो कदर करेगा। कोई एक बंदा तो होगा जो 35-40 मिनट का मुआवजा मुझे दुआ की सूरत में दे देगा। तेरी बिस्मिल्लाह अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में। बादशाह हुसैन की कसम, अजब रूहानियत की फजा बन गई मजलिस में। इमाम का तेरी तलाक नहीं हुई। बिस्मिल्लाह। इसने आहिस्ता से लहजे में कहा मैंने पूछा तो नहीं। इमाम ने कहा हम सवालों के मोहताज हैं। इसने यूं सिपाहियों की तरफ देखा कि इन्हें कहीं शक न पड़ जाए। इमाम ने कहा मुतमिन होके बैठ, वो नहीं सुन रहे। हाय हाय हाय। मुतमिन होकर सुन, वो नहीं सुन रहे। मालिक क्यों? फरमाया हम वही है जो मेराज के पर्दे में बोले थे। इसका मौला 3 महीने से बैठा हूं मदीने में, मिस्र वापस जाऊंगा। लोग पूछेंगे कि सिर्फ इतना पूछ के आ गया कि तलाक नहीं हुई, कोई दलील? काश वक्त होता। इमाम कुरान की आयतें पढ़ते, इमाम नाने की हदीस सुनाते। इमाम ने कहा जाके मिस्र वालों को सिर्फ इतना कह देना तूने तलाक दी थी गुस्से में, गुस्सा हराम होता है और हराम हालत में हलाल काम नहीं होता। कितनी वजनी दलील भाई। इस दलील के बगैर अब दूसरी दलील की जरूरत ही नहीं। इमाम ने कहा गुस्सा हराम है और तूने हराम हालत में हलाल, बगैर वजू के नमाज कैसी, हराम हालत में हलाल काम कैसा? इमाम ने कहा तेरी तलाक वाकई नहीं हुई। इतना कहना था ये या अली कह के उठा। सिपाहियों की आंखें खुल गई। इसको दोनों कांधों से पकड़ा। अच्छा तू भी मुहिब है, भेस बदल के आया था, तूने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें जिंदान में डालेंगे, ये कह के खींच के लेके जा रहे थे। इसके चेहरा इमाम की आंखों पे था। इमाम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसका अब मुझे कोई डर नहीं है, अब चाहे ये मुझे कत्ल भी कर दे, मुझे जिंदगी का मजा आ गया। मैंने तेरी जियारत कर ली है, अब मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही। लेकिन जाते जाते मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। 3 महीने जो मैं मदीने में फिरता रहा, कई दफा मैं मिस्र वापस जाने लगा, आधे रास्ते से वापस आया, मुझे कौन सी चीज है जो वापस जाने नहीं देती थी? इमाम ने कहा अगर तेरी माँ आधे रास्ते से वापस ना आई होती, तू भी आधे रास्ते से वापस ना। वो भी एक दफा ज़माने जाहलियत में गुनाह का इरादा लेके घर से निकली थी, आधे रास्ते से वापस पलट आई। तू भी आधे रास्ते से इसलिए वापस पलटा कि तू हलाली है। खुश नसीब हो उस मौला के मानने वाले हो।
کچھ نہ ملے ہمیں دنیا میں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف انہوں نے اپنی محبت دے دی، بغیر مانگے ہمیں علی کی ولایت مل گئی، بغیر خوف کہ ہم حسین کا ماتم کرتے، بغیر لالچ کے ہم محمد کی بیٹیوں کو روتے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، میرے بعد بہت بہترین مصاحب کی دنیا کا ایک نام ہے، اللہ درجات بلند کرے بابا سید صابر حسین شاہ صاحب کے، اللہ اس پورے خانوادے کو سلامت رکھے۔ ایک ذاکری کی درسگاہ تھے، وہ انہی کے فرزند ہیں، بہترین مصاحب آپ کو سنائیں گے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، چوہی طاہر صاحب، یہ جو آنسو آنکھ سے گرتا ہے یہ عطا ہے، یہ خیرات ہے۔ جن میں کئی دفعہ ذکر زہرا کے لیے جاتے ہیں، ہر آنکھ نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے جس میں وہ ترس کر دیتے ہیں نا، پھر آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی۔ یہ ہم پہ سب سے بڑا احسان ہے، ہم اسے روتے ہیں جس کی لاش پہ بہنیں نہیں ہوئی۔ یہ ہم پہ سب سے بڑا کرم ہے۔ اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی بیٹھا ہے، میں منت کر کے کہوں گا، میں شیعہ قوم کا خطیب ہوں، تمہارا مہمان ہوں، زمانے کو ہم سے کیا شکوہ ہے؟ ہمارے رونے پہ پابندی کیوں ہے؟ ہمیں رونے کے لیے اجازت کیوں لینی پڑتی ہے؟ ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہنسنے کے لیے اجازت لیتے ہیں، لوگ سرکس کے لیے اجازت لیتے ہیں۔ ہم اتنی مظلوم قوم ہیں، ہم صرف ایک منت کرتے ہیں، ہمیں کھل کے رونے دو۔ ہمارا زمانے میں ہنسنے کو دل نہیں کرتا، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم عید والے دن بھی روتے ہو، ہم کیسے نہ روئیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ مسلمانوں کی دونوں یہ جو عیدیں ہیں یہ سیدوں کی کوفہ کہا گیا ہے۔ میرا سلام ہے میری قوم کے ہر ماتمی کو۔ بس میں نے زیادہ وقت آپ کا لے لیا، اب مصاحب میں زیادتی نہ ہو، دو ہی جملے پڑھ دوں گا۔ جس بادشاہ کا فضائل پڑھا ہے اسی کی مصیبت پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جو سارا سال نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ ہر شہادت آپ سنتے ہیں، یہ وہ شہادتیں ہیں جو نہیں پڑھی جاتی۔ میں 2 سطریں اس بادشاہ کی پڑھ دیتا ہوں۔ سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا، یہ کائنات کا 12 ائمہ میں سے یہ غریب امام وہ ہے، اس کے گھر کو بھی بطول کے گھر کی طرح آگ لگائی گئی، جس کی ہلکی سی بھی تاریخ سے دلچسپی ہے۔ جعفر صادق کی حویلی کو جلایا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے صرف ایک دفعہ آگ لگائی؟ نہیں، انہوں نے ایک دفعہ بطول کے گھر کو آگ لگائی، پھر انہوں نے زینب کے خیمے کو آگ لگائی، تیسری بار انہوں نے جعفر صادق کی حویلی کو آگ لگائی۔ اب مجھے اگلی سطر سادات سے، خصوصاً سادات سے، ممبر پہ بھی سادات بیٹھے معافی مانگ کے، جب امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگی ہے نا، امام کی 4 بیٹیاں سو رہی تھی۔ منصور کے کہنے پہ ابن زید ملعون آگ لگانے کے لیے آیا۔ بس 1 یا 2 جملے پڑھنے، میں نے 1.5 یا 2 منٹ کوشش کرنا، 1.5 یا 2 منٹ میں ماتم بھی ہو جائے، گریہ بھی ہو جائے، جو رو نہ سکے وہ بھائی کہہ دے، وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا، اس کی بھی عشقی نماز مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ امام بادشاہ صادق کے گھر کو آگ لگانے کے لیے آئے نا، بیٹیاں بادشاہ کی سو رہی تھیں، ابن زید ملعون نے چاروں طرف سے آگ لگائی ہے۔ جب چاروں گھر کے کونوں سے آگ لگی ہے نا، تو امام کی بڑی بیٹی عالیہ اٹھ کے وہاں گئی ہے جہاں موسیٰ کاظم تھے، رو کے کہتی موسیٰ جاگ، میرے گھر کو آگ لگ گئی ہے، موسیٰ جاگ، حویلی کو آگ لگ گئی ہے۔ کتابیں کہتی امام موسیٰ کاظم کے لیے آگ بجھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا، امام نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے امام نے اس کے کپڑے سے آگ بجھانی شروع کی۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، رو کہتی موسیٰ تیرا امامہ جل جائے گا۔ اتنا کہنا موسیٰ کاظم زمین پہ گر گئے، رو کے کہا تجھے بھائی کی چادر کی اتنی فکر ہے؟ ہائے شام غریبہ، میری ماں زینب رو کے کہتی سجاد
جلتی ہوئی آگ سے میری ماں نے امامت کو بچایا. چاروں طرف سے آگ ہے. ایک جملہ میں نے پڑھ لیا, ایک میں نے اور پڑھنا ہے. ایک جملے کے لیے پھر میں دعوت دوں گا. جتنے غیر سید ہو ہم نے دینا ہے پرسہ. جتنے سادات مجلس میں بیٹھے ہیں تم نے بحیثیت اولاد زہرا پرسہ وصول کرنا ہے. اب سادات سے معافی مانگ کے جب لگ گئی نا گھر کو, چاروں طرف سے آگ. ابن زید ملعون, میں کتاب کے جملے پڑھوں گا, کوئی روئے نہ روئے, پردے والا دیکھ رہا ہے. ابن زید ملعون جب گھر کو آگ لگا کے دربار میں پہنچا, منصور ملعون نے کہا سنا خوشخبری, جلایا جعفر صادق کی گھیلی, قتل کرایا جعفر صادق کو. اتنا کہنا تھا, ابن زید ملعون نے تلوار زمین پہ پھینکی. اس نے کہا ملعون ہم سے وہ ظلم کروا جو ہم سے برداشت ہوتے ہیں, ہم سے وہ ظلم نہ کروا جو ہم سے برداشت نہیں ہوتے. اسے کہا کیا کر کے آیا ہے؟ اسے کہا جب ہم نے حویلی اس کی آگ لگا دی, ہم گھر کے اندر گئے ہیں, اس کی 4 بیٹیاں بابے کے اوپر گری ہوئی تھی. رو کے کہتی ہمیں قتل کر دے, میرے بابے کو کچھ نہ کہنا. اسے کہا آخر ہم بھی صاحب اولاد تھے, میں اس کی بیٹیاں کیسے قتل کرتا, اور دشمنی تیری جعفر صادق کے ساتھ ہے, ہم واپس آ گئے ہیں. اتنا جملہ سننا تھا, ایک مرتبہ پرسہ دینا, مولا جعفر صادق تیری قسمت ہے, تیری 4 بیٹیاں تیرے اوپر آئیں اور تیرا قاتل واپس چلا گیا. ہائے قسمت سکینہ کی, جب بابے کی گردن پہ سر رکھ کے, شمر کے خنجر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہہ رہی مجھے قتل کر دے, میرا 3 دن کا پیاسا, میرا اللہ راضی بابا, اس بے غیرت